وہ غصے سے بھرا اوپر آیا تھا۔ پھر مگر دروازہ لاک دیکھ اس نے دانت پیسے تھے۔ شیلا، شیلا، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ بیچاری شیلا بوتل کے جن کی طرح فوراً حاضر ہوئی تھی۔ کیز لاؤ ڈپلیکیٹ۔ کھولتے دماغ کے ساتھ اس نے پھر دروازہ کھولنا چاہا تھا مگر بے سود۔ سر یہ چابی اسے تھماتے وہ فوراً سے وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ کھولتے دماغ کے ساتھ اس نے دروازہ ان لاک کیا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اسے سسکیوں کی آواز آئی تھی۔ خود کو کمپوز کرتے اس نے دروازہ لاک کیا تھا۔ سامنے بیڈ پر دوپٹے سے بے نیاز وہ رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ لائٹس آن کرتا وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا۔ جو بیڈ پر اس کی موجودگی محسوس کرتی آگے کھسکی تھی، اور اس کی یہ حرکت شاذل سے چھپی نہیں تھی، اس لیے مزید اس نے بیڈ پر اپنا ڈیرا جمایا تو وہ بیچاری مزید کھسکی تھی، اتنا کہ ایک کروٹ اسے زمین بوس کر دیتی۔ اسے مزید پھیلنے پر وہ کھسکی مگر اس سے پہلے وہ زمین پر گرتی شاذل نے کمر سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس اچانک افتاد پر بکھلاتی وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ چھوڑے ہمیں۔ اس کی قربت سے گھبراتی اس نے شاذل سے دور ہونا چاہا تھا مگر وہ گرفت مضبوط کیے اسے خود پر گرا چکا تھا، جو خود کو ہلکان کرتی اس سے دور ہونے کے لیے زور آزمائی کر رہی تھی۔ چھوڑے ہمیں جانے دیں، آپ اچھے نہیں ہیں۔ روتے ساتھ اس نے اپنی بات مکمل کی تھی اور اس کی بات پر اس کے ماتھے پر بل آئے جبھی ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گراتا اس پر حاوی ہوا تھا۔ پھر کون اچھا ہے بتانا ذرا۔ اس کا غصہ دیکھ خنسا کی چلتی زبان کو بریک لگی تھی۔ کیوں بات کی ان سے؟ منع کیا تھا نا؟ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ کیا بول رہی تھی سب کے سامنے؟ میرے ساتھ نہیں رہنا ہے نا؟ تو جاؤ جہاں جانا ہے۔ غصے سے اس نے ہاتھ چھوڑتا وہ اس پر سے اٹھا تھا جس نے اس کی بات پر تڑپ کر سر اٹھایا تھا، مگر وہ رخ موڑے اس سے خفا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے رونے میں مزید تیزی آئی تھی۔ خنسا، رونا بند کرو، زہر لگتی ہیں مجھے روتو لڑکیاں۔ آپ گندے ہیں، جھوٹ بولتے ہو، بولا تھا نہیں ڈانٹوں گا، مگر ابھی سب کے سامنے ڈانٹا، ابھی بھی ڈانٹ رہے۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے بولتے ساتھ اس نے رونے میں شدت آئی تھی۔ اس نے اس پاگل کو بے بسی سے دیکھا تھا۔ کیا کوئی یوں بھی شاذل عارفین کو بے بس کر سکتا تھا جیسے وہ کر رہی تھی؟ تو غلطی بھی تو تمہاری تھی نا، منع کیا تھا نا میں نے۔ سارا غصہ بھلائے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا جو گھٹنوں میں منہ دیے اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ خنسا، اسٹاپ کرائنگ۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس نے انگوٹھے سے اس کے آنسو اپنی پوروں پر چنے تھے۔ بھیگی پلکیں، سرخ ناک، کپکپاتے لب، وہ آج شاذل عارفین کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ اچھا ادھر دیکھو، پانی پیو۔ اس کا رخ اپنی طرف کیے اس نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ بس اس کا ہاتھ پرے کرے وہ بیڈ سے اٹھی تھی تبھی اس نے خنسا کا ہاتھ پکڑ اسے روکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ آپ نے نکالا ہے مجھے یہاں سے، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ ارے میں تو غلطی بھی کی اور آپ نے غلط بولا۔ وہ بہت اچھی ہیں، انہوں نے اتنے پیارے کنگن دیے، آپ نے وہ بھی اتار دیے، دیکھیں چوٹ بھی لگی مجھے۔ اس نے اپنی کلائی اس کے آگے کی جو سرخ ہو رہی تھی۔ یار یہ کیسے؟ وہ تڑپا تھا۔ جلدی سے اس کا ہاتھ تھامے سرخ جگہ اپنے لب رکھے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ شاذل نے نرمی سے اس کی کلائی تھام اسے اپنے قریب تر کیا تھا، اتنا قریب کہ اسے شاذل کی دھڑکنیں بہت قریب محسوس ہوئی تھیں۔ آئی ایم سوری، تم ہرٹ ہوئیں، مگر آئی سویئر جان کر نہیں کیا۔ اس کی کلائی سہلاتے اس نے نرمی سے اس کا ماتھا لبوں سے چھوا تھا۔ خنسا نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ میں نہیں چاہتا تم پر کوئی آنچ آئے، میری بات سمجھو پلیز۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتا وہ بے بسی سے گویا ہوا تھا، مگر اس نے کچھ بولنا چاہا مگر وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ اسے چپ کروا گیا۔ مجھے نہیں پسند کہ تم ان سے بات کرو، وہ بہت بری ہیں۔ وہ خنسا سے ان کی شکایت کر رہا تھا۔ خنسا کو وہ اس وقت کوئی چھوٹا بچہ لگا تھا۔
ہمیشہ سے اسے یہ دکھ تھا کہ اس کی ماں نہیں ہے، مگر یہاں ماں ہو کر بھی نہیں تھی۔ وہ اس کا دکھ خود محسوس کر رہی تھی۔ وہ کسی سے پیار نہیں کرتی، وہ تمہیں بھی میرے خلاف کر دیں گی، پلیز ان سے دور رہو۔ اس کا درد محسوس کیے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، تبھی بے ساختہ وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ میں نہیں کروں گی بات، جو آپ بولو گے وہ کروں گی، بس آپ سیڈ نہیں ہونا۔ میں جاؤں گی بھی نہیں کہیں، آئی پرومس، بس آپ ڈانٹنا نہیں۔ میرا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے، علیہ ہی ہے بس، اس لیے میں ان کا کہنا مانتی ہوں۔ ادھر دیکھو، اسے خود سے دور کیے اس نے اس کا چہرہ تاما تھا۔ کبھی خود کو اکیلے مت سمجھنا، میں ہوں تمہارا دوست، تمہارا شوہر، سب کچھ، جو کہنا ہو کہنا۔ پکا آپ میرے دوست ہیں؟ اس کی آنکھیں چمکی تھیں، بالکل پکے والا۔ اس کے گال کو چومتا وہ مسکرا کر بولا تھا، مگر اسے جی پہ دیکھ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ اب اچھے بچوں کی طرح جاؤ، فریش ہو، چینج کرو، پھر ہم ڈنر کریں گے۔ اس کا ہاتھ سہلاتے وہ الماری تک آیا تھا اور اس کے لیے اپنی پسند کا ڈریس نکال اسے تھمایا تھا۔ جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ، شاباش۔ اسے بھیج، وہ آسودگی سے مسکرایا تھا۔ ایک طویل جنگ تھی جو انہیں لڑنی تھی، مگر اس کے لیے خنسا کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری تھا۔ وہ سب اس وقت ڈائننگ روم میں موجود تھے جب وہ خنسا کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا تھا۔ کبریٰ بیگم کو بیٹھے دیکھ اس کا دل کیا وہ وہاں سے واپس چلا جائے، مگر وہ ابھی فی الحال کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خنسا کو چیئر پر بٹھایا۔ وہ خود اس کے پاس بیٹھا تھا اور اس کے بیٹھنے پر سب نے ہی سکون کا سانس لیا تھا۔ شازل، کھانے کے بعد اسٹڈی میں آنا، شادی کی تیاریوں کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ سلطان صاحب کی بات پر خنسا نے پرجوش انداز میں علیہ کو دیکھا تھا اور اس کی یہ خوشی شازل سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ اوکے۔ کھانا کھانے کے بعد خنسا کو روم میں بھیجتا وہ اسٹڈی میں آیا تھا، جہاں سلطان صاحب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آ جاؤ شازل، بیٹھو۔ جی بولے۔ دیکھو، تم نے جن بھی وجوہات کی وجہ سے یہ شادی کی ہے، اسے تم نے ہم سے چھپایا، مگر ہم چاہتے ہیں علیہ کے ساتھ خنسا بھی دلہن بنے۔ جس طرح کا رویہ تم نے رکھا تھا اس بچی کے ساتھ، مجھے خود بھی اس کے لیے اب سوچنا پڑے گا۔ ان کی بات پر وہ سڑا تھا۔ سوری ٹو سے ماموں، اور آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی فکر کے لیے اس کا شوہر زندہ ہے۔ ہاں، وہی شوہر جو اسے ڈرا کر رکھ رہا ہے، وہ بھی تو اس کے ہی ماموں تھے۔ وہ کوئی ڈری ہوئی نہیں ہے۔ خیر، تمہارا ولیمہ بھی علیہ کی بارات کے ساتھ ہوگا۔ ماموں پلیز، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا۔ آخر مسئلہ کیا ہے عارفین؟ وہ چٹ کھڑے۔ اس طرح کے رویے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ان کے ماتھے پر شکنیں آئی تھیں۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ شازل، مجھے اس نکاح کی اصلیت جاننی ہے، ابھی اسی وقت۔ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو پہلی نظر کی محبت میں یہ قدم اٹھاؤ یا کسی بدلے کے تحت۔ مجھے حقیقت جاننی ہے، ورنہ میں خنسا کو اس کے بھائی کے حوالے کرنے میں لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ وقت آنے پر سب کو سب کچھ پتہ چل جائے گا ماموں، اور اب خنسا کو موت کے سوا کوئی چیز مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ وہ دو ٹک انداز میں بولا تھا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو شازل عارفین۔ ماموں، ابھی جیسا چل رہا ہے چلنے دے پلیز۔ مجھے سب جاننا ہے شازل۔ وہ باضد تھے اور ایک وہی تھے جن کے آگے وہ سنبھل جاتا تھا، مگر ایسا بہت کم ہی ہوتا تھا کیونکہ وہ سب سے فاصلہ بنائے رکھتا تھا۔ ماموں، ٹھیک ہے، بلاتا ہوں میں سلاوت کو، لے کر جائے وہ اسے۔ یہ گھر میرا ہے اور میری مرضی کے مطابق سب ہوگا۔ ان کی بات پر اس نے سب سے آنکھیں بند کی تھیں۔ ٹھیک ہے تو سنیں، محفوظ نہیں ہے وہ، اس کی جان، اس کی عزت کو خطرہ ہے، جس سے وہ انجان ہے۔ میں چاہتا تو اسے باعزت طریقے سے بھی اپنا سکتا تھا، مگر ان لوگوں کو خبر ہے کہ وہ اسی شہر میں ہے۔ میں نہیں چاہتا اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں ایسا کوئی سرا ہے جس کی بنیاد پر وہ اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ شاید ان کے پاس سلاوت کی کوئی تصویر ہے یا دی جان کی، اس بارے میں ابھی مجھے کچھ علم نہیں۔ اگر میں ایسا کچھ نہیں کرتا، اگر انہیں علم ہو جاتا، میں اس کی جان پر کوئی رسک نہیں لے سکتا ماموں۔ کون ہیں وہ لوگ جو یہ سب کر رہے ہیں؟ سلطان صاحب ایک دم پریشان ہوئے تھے، اور ان کی بات پر اس کی ایک نظر انہوں نے دیکھا تھا، وہی انسان جس سے مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت ہے، میرا باپ۔
عثمان سے دشمنی میں وہ اس معصوم جان کو اس عورت کے حوالے کر گیا جو انسان کو قبر سے بھی نکال کر اپنا حساب برابر کرتی ہے، اور پھر وہ انہیں سب بتاتا گیا شروع سے آخر تک، جسے سن وہ سر تھام کر رہ گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ خنسا یہاں ہے، اسے ہر جگہ ڈھونڈ سکتے ہیں مگر یہاں نہیں۔ تمہیں یہ بات ہم سب کے علم میں لانی چاہیے تھی شاذل، یہ بات اس چار دیواری سے باہر نہیں جائے گی۔ آپ کو بتانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ اب مسجد میں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، مگر فی الحال علیہ کی شادی کی تیاریاں دیکھو، یہ ذمہ داری میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ ہو جائے گا سب ماموں، ڈونٹ وری۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھپتھپایا تو اس نے سر ہلایا تھا۔